بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا۔ سامعین گرامی قدر، اس دنیا کی زندگی میں ملنا، بچھڑنا، گرنا اور سنبھلنا، کامیابی، ناکامی، دکھ اور سکھ، یہ سب دنیا کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کچھ لوگ ہار کر بھی جیت جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کامیاب ہو کر بھی ہار جاتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حقیقی کامیابی کسے کہتے ہیں۔ حقیقی کامیابی وہ نہیں جسے لوگ کہیں، دنیا کہے، نہیں۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین حقیقی کامیابی قرار دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ اس کو حقیقی کامیابی قرار دے۔ وہ 10 اسباب ہیں جن کے ذریعے ہم کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں اور اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ 10 اسباب اور وہ 10 افعال قرآن مجید میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ پہلی کامیابی اسلام کو قبول کرنا۔ اسلام کو قبول کرنے سے بھی کامیابی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا۔ دوسری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ النور میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ رب العالمین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے اور تقوی اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تیسری کامیابی نیت کو خالص کر لینا۔ سورۃ الروم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو لوگ اللہ رب العالمین کی رضا کو چاہتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت سے مراد نیت کو خالص کرنا ہے۔ جب بندے کی نیت خالص ہو جائے گی اور درست ہو جائے گی تو وہ کامیاب شخص بن جائے گا۔ چوتھی کامیابی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اختیار کرنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پانچویں کامیابی نیک عمل کو اختیار کرنا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التغابن میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یعنی نیک عمل کرے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ رب العالمین نے اسے بھی کامیابی قرار دیا۔ پانچویں کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو کامیاب قرار دیا جو ایمان لے کے آئے۔ سورہ مومنون کی پہلی آیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔